کہ بے اولادی کے لیے جن لوگوں کو میں نے سورہ محمد بتائی ہے، سورہ محمد ایک دفعہ پڑھنے کے لیے بڑا سری و تاثیر عمل میں نے اس کو پایا. سبحان میں نے اس کا علاج نہیں کیا، مریض کا صحیح علاج نہیں کیا، میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ سورہ محمد پڑھو، روزانہ ایک دفعہ پڑھو، پانی دم کر کے خود بھی پیو، شوہر کو بھی پلاؤ، ٹائم کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد. عورت پڑھے مرد دونوں پڑھے. عورت کو میں نے کہا صحیح. صرف عورت پڑھ لے مرد پڑھ لے دونوں پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں نے عورت کو کہا. کتنے عرصے بعد کوئی 6 مہینے بعد مٹھائی لے کر آئی تھی میرے پاس وہ عورت، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی بھی اولاد 10 سال سے نہیں تھی. کہہ رہی مجھے یقین ہے آپ نے میرا علاج کیا ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا یہ سورہ محمد کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور ابھی کی بات ہے، حال ہی کی بات ہے. سبحان اللہ. حضور یہ تو آپ نے بہت اچھا ایک عمل بتا دیا کہ جو بانجھ پن میں مبتلا ہوں، مردانہ بانجھ پن ہو یا زنانہ ہو، دونوں میں یہ کام اچھا میڈیکلی بھی ہو یا روحانی ہو، دونوں صورتوں دونوں میں فائدہ دیتی ہے. اچھا اگر آپ کو میڈیکل کی ضرورت ہوگی نا تو اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کو خود بخود کیا خود بخود آپ ایسے طبیب پہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ تمہاری شفا رکھی گئی ہے. سبحان جس طریقے سے لوگ اپنے مرشد کی تلاش میں عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ تو وہ عمل کی برکت مرشد تک پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے سورہ محمد کی برکت اس کو اس کے مالش کے بعد پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور یہ تو سورہ محمد سے آپ نے عمل بتایا. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عشرہ کوثر ہے. عشرہ کوثر میں اس کا مطلب سورہ کوثر کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ میں وہ ابھی سمجھا دیتا ہوں. اب وہ شادی شدہ جوڑے کہ جن کو 5 سال گزر گئے ہوں، 10 سال گزر گئے ہوں، 15 سال گزر گئے ہوں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو وہ دونوں میاں بیوی ایک کام یہ کریں کہ 2 سیب لیں سرخ، اس 2 سیب کے اوپر 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس پہ دم کر دیں. مطلب 129 بار پڑھیں اور دونوں سیبوں پہ دم کر دیں. اچھا مرد صحبت کرنے سے پہلے اس ایک سیب کو کھا لے اور اس سیب کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد صحبت کرے، اور عورت صحبت کرنے کے 10 منٹ کے بعد اس سیب کو کھا لے. شاہ صاحب یہ بہترین روحانی علاج ہے اس کا. سبحان اللہ. سیب والا جو عمل بہترین طریقہ کار ہے یہ اس کا اولاد کے لیے. یہ کتنے دن کرنا ہے یہ عمل؟ 3 دن کر لیں بس. اور اس کے لیے مطلب 3 دن اس طریقے سے کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ نے ملنا ہے، آج آپ نے کر لیا، 10 دن بعد آپ نے ملنا ہے، پھر آپ نے کر لیا، پھر 10 دن بعد آپ نے ملنا ہے، پھر آپ نے کر لیا، یا جب آپ نے ملاپ کرنا اس وقت یہ عمل کر لیں. مطلب جو روٹین ہے اپنی روٹین پر ہی رہیں. بالکل ضروری نہیں ہے کہ 3 دن لگاتار معاملہ. نہیں، جو ان کا یہ 3 حصے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. تو اور دیکھیں نا اب جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کے کیا فضائل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت زمانہ حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک اس غازی کی طرح ہے جو سرحدوں پر نگرانی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں تک سرکار دو عالم کا فرمان ہے جو عورت حاملہ ہو تو اس کا ہر روز کا ثواب اس کو اتنا ملتا ہے کہ گویا جیسے کسی شخص نے شب بھر نماز پڑھی ہو، دن میں روزہ رکھا ہو. یعنی کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھا ہو اور رات میں اس نے نماز پڑھی ہو، اس کا جو ثواب ہے نا وہ اس عورت کو ملتا ہے جو حاملہ عورت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک ہے اس عورت کے بارے میں کہ جب عورت حاملہ ہو تو وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت خاتون اور ذکر و اذکار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو پل پل بھر اتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے کہ کسی ایک پارسا شخص کو اتنا نہیں ملتا جتنا اس عورت کو اس عمل کے عوض ملتا ہے.
سبحان اللہ. اور حضور وہ اس سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے. بالکل بالکل. جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو 15 پاروں کے حافظ تھے آپ. فرمایا کہ میری والدہ آٹا گوندتی تھیں تو قرآن پاک پڑھتی تھیں, گھر کا کام کرتی تو قرآن پاک, تو سن کے مجھے یاد. آج میڈیکل کیا کہہ رہی ہے؟ آج میڈیکل سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب اولاد ماں کے پیٹ میں ہو, ماں جو کھاتی ہے, جو سوچتی ہے, جو پیتی ہے, جو بولتی ہے, جو تکلیف اٹھاتی ہے, جو خوشی مناتی ہے, اس کا اثر سارا کا سارا اس کی اولاد پہ پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے اب مثال کے طور پہ آپ چاہو کہ آپ کی اولاد خوبصورت ہو, سبحان اللہ. وہ دوران حمل ناریل کا پانی پینا شروع کر دے. سبحان اللہ. مطلب خاتون پیے, خاتون ہی تو پیے گی. سبحان اللہ. آپ نے کہا آپ چاہیں تو, پھر میں نے کہا میرا فائدہ شاید نہیں ہوگا. ہاں صحیح. تو وہ خاتون کو ایسا کرنا چاہیے. اور وہ خواتین کہتے بھی ہیں کہ سینری یا اچھی چیزیں دیکھیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا مزے کی بات بتاؤں, آج کے دور کے اندر اگر کوئی عورت کا پازیٹیو آ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا قدم بڑھاتی ہے ڈاکٹر کی طرف. جی. اب ڈاکٹر نے بول دیا بھائی آپ نے یہ فولک ایسڈ کھانا ہے, آپ نے فلاں ایسڈ کھانا ہے, آپ نے فلاں ایسڈ کھانا ہے, آپ نے خون بڑھانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کوئی کام نہیں کرنا, آپ نے بس بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ نے. جی. تو یہ سمجھ لو کہ اس کو وہ اس نے جیتے جی ختم کر دیا اس عورت کو, اس لڑکی کو. صحیح صحیح. اسی دوران اسی حالت کو اگر آپ آج سے 30 سال 40 سال پیچھے چلے جاتے ہو, بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے. جی بالکل. ہم نے کیا شروع کرا, ہم نے گھر کے کام کاج ختم کر دیے, اور وہی کام کاج جو ایک ایکسرسائز ہے جی وہ ہم نے دوسری جگہ جا کے جم میں جوائن کر کے وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں جو کام والی کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا. بالکل. کام والی رکھ لی, وہ کام کرے اور آپ جا کر مشقت کریں پیسے دے کے. ہاں اس کو پیسے دے کے مشقت کرا رہے ہیں اور یہاں پیسے دے کے پھر مشقت کر رہے پھر مشقت کرنا ہے. اب اس سے زیادہ نہیں بولیں گے, ورنہ پھر خواتین بولیں گے تو ڈاکٹر صاحب تو پیچھے لگ گئے. سبحان اللہ. لیکن احتیاط اچھی چیز ہے. تو وہ اب میں بتاؤں نا, اب جو خاتون پیگنٹ ہو, جی اگر اس کے اندر خون کی کمی ہے, اس کے اندر کمزوری ہے, اس کے اندر جسمانی کمزوری ہے, تو وہ کیا کرے, آملے کا مربع بازاروں میں ملتا ہے, آپ جاؤ آپ بولو بنارسی آملہ سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے آملہ, ٹھیک ہے, آپ لو, صبح نہار منہ عورت اس آملے کو شیرے سے نکالے, اب چاہے تو اس کو دھو کے کھا لے, اگر اس کو میٹھا پسند ہے تو وہ ایسی روزانہ کھانا شروع کر دے. شاہ صاحب مجال ہے کہ اس کے خون میں 1% بھی کمی آ جائے, سبحان اللہ. مجال ہے اس کے جسم میں کمزوری آ جائے, مجال ہے اس کو آپریشن کی طرف وہ عورت چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیسی چیزیں جو پہلے عورتیں کھایا کرتی ہیں, بالکل بالکل آزمائی ہوئی ہیں. جی. اور اس سے اصل میں جو ڈاکٹرز ان کو ٹاسک ملا ہوا ہوتا ہے, سب کو نہیں, بہت ساروں کو, اکثر کو, کہ یہ دوا بیچنی ہے آپ نے. بالکل. تو وہ مریض کی حالت نہیں بلکہ اپنی دوا کی کوانٹٹی پر توجہ کہ کتنی جو ہے نا انہوں نے وہ ان کا ایک جو ٹاسک ہے وہ پورا ہو گیا یا نہیں. اچھا, جن عورتیں جن کی اولاد نہیں ہے نا, حصول اولاد کے لیے میں ایک نقش آپ کو دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ کہ اس نقش کا پرنٹ آؤٹ نکالنا. آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے, ورنہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے دکھاتا اور سمجھاتا آپ کو. خیر یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں. آپ کی اسکرین پر یہ نقش موجود, یہ نقش ہے, یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں, اور بالخصوص اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں. اس نقش کو لکھیں, اپنے ہاتھ سے چاہے لکھ لیں, اور یا چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں. پرنٹ آؤٹ نکال کے مرد اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لے, عورت اپنے الٹے بازو پہ باندھ لے, اور پھر اس کو انک پین سے لکھ کر یہی نقش ایک بوتل پانی میں ڈال کے 3 دن پیے. زعفران سے بھی لکھ سکتی ہے, انک پین سے بھی لکھ سکتی ہے. یہ عمل 40 روز تک کرنا ہے. اچھا, ایک میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو طریقہ میں نے تعویذ کا بتا دیا آپ کو, اور اب میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو میں مطلب پہ 25 سال سے اپنے مریضوں کو بتا رہا ہوں, ان کو کامیابی ہوئی ہے.
اور ہمارے مرشد اپنے ہی کلینک پہ 40 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے، عورتوں کے لیے. اچھا وہ عورت کہ جن کو میڈیکل پرابلم ہو، کہ جن کے ہارمون ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن ہے، تو ان کے لیے ایک نیا نسخہ ہے. وہ ایک کام یہ کریں کہ جائفل لیں، ایک جائفل جو آپ نے گھروں میں جب بریانی بنتی ہے تو اس میں جائفل جویتری ڈلتی ہے، جائفل گول ہوتا ہے، اور اس کو توڑیں، چھلکا الگ کر دیں، اندر کا مغز لے لیں. اچھا جب عورت غسل کر کے فارغ ہو، جب وہ نماز شروع کرے پڑھنا شروع کرے، اس وقت اس کو پیس لے. پیسنے کے بعد اس کے 7 حصے کرے، ایک حصہ روزانہ صبح نہار منہ کھا کے اس کو پی لے. 7 دن یہ عمل کر لے، یہ 7 دن یہ عمل کر لے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کو 7 دن مکمل کر کے چھوڑ دے. اور اس دوران وہ صحبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور اس فعل سے انشاءاللہ تعالیٰ اولاد ٹھہر جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے اس سے. یہ بہترین نسخہ میں نے بتایا ہے. اچھا اس کو پیریڈس کے دوران بھی عمل کیا جاتا ہے. صحیح. یہ جاوتری کو، جائفل جو گول ہوتا ہے، صحیح ہے، بیر کی طرح ہوتا ہے گول جو ہوتا ہے، صحیح، اس کے مغز کو یوز اس کے مغز کو یوز کیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. صحیح. حضور آپ نے جو ابھی تعلیم فرمایا نقش ہے، کیا علاج معالجے کرنے والے اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے؟ بالکل. علاج جو روحانی معالج ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو کام سیکھ رہے ہیں، وہ اس نقش کو اپنے پاس بیعت شاذلیہ میں لکھ لیں اور حصول اولاد کے لیے لکھ لیں. اور جب ان کے پاس کوئی بے اولادی کا جوڑا آیا کرے، اس کو لکھ کر پینے کے لیے دے دیں، اور یہی نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں، بازو پہ باندھ دیں. میری طرف سے اجازت ہے، اور بے پناہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ کوثر کا نقش ہے یہ. اور یہ نقش ابھی کا نہیں ہے، یہ بہت قدیمی نقش ہے یہ، اور بڑا سری و تاثیر نقش ہے یہ. سبحان اللہ. تو وہ اسی طرح 3 دن کے لیے انہیں دینا ہے؟ ایک تعویذ 3 دن پیے، 40 روز تک مکمل کرے. صحیح. تو معالج نے بھی اسی اب ظاہر سی بات ہے اگر پیشنٹ اس کے بعد 10 دن بعد آتے ہیں تو 10 دن کا دے دے، 15 دن بعد آئے تو 15 دن کا لکھ کے دے دے. مطلب جیسے آپ نے ترتیب ایک عام آدمی کو بتائی ہے، معالج نے بھی یہی ترتیب آگے فارورڈ کر دینی ہے. اصل میں الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ وہ بھی ہیں جو خود اپنا علاج کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. جی. وہ بھی ہیں جو عام لوگ بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو خاص لوگ بھی ہیں. ہر قسم کے لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائے حضور کہ یہ جو اولاد کا بانجھ پن ہے، یہ تو احتیاطیں آپ نے بتا دیں کہ اس کی وجوہات بتا دیں، کوئی کسی 2 چیزیں آپ بتائیں کہ ایک تو وہ کہ اپنی جو نقش تعلیم فرمایا ہے یہ جس پر بندش ہو چکی ہے اس کے لیے ہے. اب 2 چیزیں ارشاد فرمائیے گا جس کو ابھی بندش نہیں ہوئی یا اس نے بندش کاٹ دی ہے، اس کا کوئی حصار بتا دیں کہ یہ معاملہ نہ ہو. یہی عمل جو رقیم کوثر کا عمل ہے. جی. نعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر شانیہ کا هو الابتر بحق یا صاحب الکوثر یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 مرتبہ پڑھ کے اور یہی لکھ کر اس کو دے دے حفاظت کے لیے. اچھا مطلب یہ مردوں کا دیکھیں ابھی آپ نے یہ بتایا کہ مردوں خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. خواتین کو تو آپ نے بتا دیا کہ زنانہ بانجھ پن کا یہ میڈیکلی مطلب ہم نے نسخہ دے دیا. مرد حضرات کیا کریں ایسے میں؟ مرد حضرات اچھا طبی نسخے کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. طبی نسخے کے لیے مرد حضرات یہ کر سکتے ہیں کہ ازگن ناگوری، بیخ بدھارا، خراتین یہ تینوں ہم وزن لینے. اچھا اگر خراتین نہ ملتا ہو یا بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تو اس کی جگہ جنسنگ یوز کر سکیں گے؟ جنسنگ کوسٹلی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو اس کی جگہ موسلی سفید استعمال کر لیں. سبحان اللہ. انڈیا والی صحیح سفید موسلی استعمال کر لیں. تینوں پیس لیں ہم وزن 300 یعنی کہ 100 گرام لیا، 300 گرام ہو. اگر اس مریض کو شوگر نہیں ہے تو 300 گرام مصری ملا لے،
صفو بن جائے گا 1 چمچہ دودھ میں ڈال کے کھیے.